بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جنگ یمامہ میں شہید ہونے والے مسلمانوں میں بہت سے حافظ قرآن بھی تھے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی تدوین کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے چمڑے کے ٹکڑوں، ہڈیوں، کھجور کی شاخوں پر لکھے ہوئے قرآن مجید اور حفاظ کرام کے سینوں میں محفوظ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کا اہتمام کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عظیم دینی اور تاریخی پروجیکٹ کی ذمہ داری حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے شہداء کی خبر ملنے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا۔ میں حاضر ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے پاس موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے جنگ یمامہ میں بہت سے قراء شہید ہو گئے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر اسی طرح مختلف جنگوں میں حفاظ قرآن اور قراء شہید ہوتے رہے تو قرآن مجید کا بڑا حصہ ان کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کا حکم جاری فرمائیں۔ اس پر میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا، اللہ کی قسم یہ کام بہت بہتر ہے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے مسلسل اسی موضوع پر گفتگو کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح میں بھی قائل ہو گیا۔ دوستو، قرآن مجید کا نزول ضرورت و حاجت کے مطابق تھوڑا تھوڑا ہوتا رہا۔ کبھی ایک آیت، کبھی چند آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ نزول کی ترتیب موجودہ ترتیب سے بالکل الگ تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن مجید کیسے نازل ہوا اور اس کی ترتیب کا مرحلہ کیسے انجام پایا، قرآن پاک کو جمع کرنے کا مرحلہ کتنے ادوار پر محیط ہے اور یہ کام کن خوش نصیب لوگوں نے انجام دیا۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو انتہائی معلوماتی ہونے والی ہے۔ آپ نے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستو، نزول قرآن کا سلسلہ پورے عہد نبوی پر محیط رہا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری لمحات تک جاری رہا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آج کی طرح کتابی شکل میں منصع شہود پر آنا مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ ہر آیت کے نازل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھوا لیتے تھے اور زمانے کے لحاظ سے نہایت ہی پائیدار چیز پر لکھواتے تھے۔ چنانچہ پورا قرآن مجید بلا کسی کم و کاس کے لکھا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارکہ میں موجود تھا۔ اس میں نہ تو کوئی آیت لکھنے سے رہ گئی تھی اور نہ ہی کسی کی ترتیب میں کوئی کمی تھی۔ البتہ سب صورتیں الگ الگ تھیں اور متعدد چیزوں پر لکھی ہوئی تھیں۔ کتابی شکل میں جلد سازی اور چرازہ بندی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتابی شکل میں جمع کرایا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی محقق نقلیں تیار کر کے ہر طرف پھیلایا، بلکہ پوری امت کو اس پر جمع کیا۔ آج تک قرآن مجید اسی کے مطابق موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عظیم دینی اور تاریخی پروجیکٹ کی ذمہ داری حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی۔ لیکن آخر سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہی کیوں کیا گیا؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک تم ایک جوان اور عقل مند آدمی ہو، ہم تمہیں کوئی اتہام بھی نہیں دیتے۔ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں بھی وہی لکھا کرتے تھے، لہٰذا قرآن مجید کو تلاش کر کے یکجا کر دو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کسی پہاڑ کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیتے تو وہ میرے لیے قرآن مجید کو جمع کرنے سے زیادہ مشکل کام نہ ہوتا۔ چنانچہ میں نے قرآن مجید کو کھجور کی ٹہنیوں، پتھر کی سلیٹوں، چمڑے کے ٹکڑوں، اونٹوں کے شانوں کی ہڈیوں اور مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ قرآن ڈھونڈ ڈھونڈ کر لکھنا اور جمع کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ مجھے سورہ توبہ کی آخری حصے حضرت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملا۔ ان کے سوا کسی اور کے پاس وہ مجھے نہ ملا، اور وہ اس آیت سے لے کر سورہ توبہ کے اختتام تک تھا۔ لوگو، یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آ گئے ہیں، ان پر تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا گراں گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کی بہت حریص ہیں، مومنوں پر نہایت شفیق، بہت رحم کرنے والے ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات تک یہ صحیفے ان کے پاس محفوظ رہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہے۔ ان کی وفات کے بعد یہ صحیفے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ گئے۔ امام بغوی رحمہ اللہ اس حدیث پر حاشیہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، اس حدیث میں صاف بیان کیا گیا ہے کہ جس قرآن کو اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا تھا، اسے صحابہ کرام نے منوعاً بغیر کسی کمی بیشی کے مکمل جمع کر دیا تھا، اور صحابہ کرام کا قرآن مجید کو جمع کرنے کا سبب حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ پہلے قرآن مجید کھجور کی ٹہنیوں، پتھر کی سلیٹوں اور حفاظ کے سیروں میں بکھرا ہوا تھا۔ صحابہ کرام کو خدشہ ہوا کہ حفاظ کرام کی شہادت سے قرآن مجید کا کچھ حصہ ضائع نہ ہو جائے، لہٰذا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ یہ کام سب صحابہ کرام کے اتفاق سے ہوا، لہٰذا انہوں نے قرآن مجید کو بلا تقدیم و تاخیر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، ٹھیک اسی طرح مرتب کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو قرآن مجید سناتے تھے اور انہیں بالکل اسی ترتیب سے قرآن سکھاتے تھے جس طرح یہ اب ہمارے مصاحف میں موجود ہے۔ یہ ترتیب جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سکھائی تھی۔ وہ آپ کو ہر آیت کے نزول پر بتاتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھوائیے۔ اس طرح یہ حقیقت ازر من الشمس ہے کہ قرآن مجید کو سب سے پہلے جمع کرنے کا سہرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سر ہے۔ ساسا بن سوحان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے قرآن مجید کو کتابی صورت میں جمع کرنے اور کلالہ کو وارث بنانے کا فیصلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم فرمائے، وہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کو کتابی صورت میں محفوظ کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عظیم منصوبے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا، کیونکہ آپ نے ان کی شخصیت میں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھانے کے لیے ضروری لوازم و مطلوب دیکھ لیے تھے، جیسے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان تھے اور جوانی میں یہ ذمہ داری کما حق کو پوری کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم رکھتے تھے۔ ان کی عمر اس وقت صرف 21 سال تھی۔ وہ اس کام کے لیے نہایت موزوں اور اہل تھے، اس لیے یہ کام احسن انداز میں پورا کر سکتے تھے، کیونکہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے شاندار عقل و خرد سے نوازا ہو، اس کے لیے خیر کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت معتبر شخص تھے، ان پر کسی قسم کا کوئی الزام نہ تھا، اس لیے ان کا عمل بھی مقبول ہونا چاہیے۔ ان کے انجام دیے ہوئے کام سے تمام صحابہ کے دل مطمئن تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی رہ چکے تھے، لہٰذا انہیں تدوین قرآن کا تجربہ بھی حاصل تھا، اس لیے یہ کام ان کے لیے نیا تھا، نہ اس کام سے نامانوس تھے۔ ان تمام صفات کی بنا پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی تدوین کے لیے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا، اور وہ اس کام کے لیے انتہائی موزوں، ماہر اور تجربہ کار بھی تھے۔ اس پر مستزاد یہ بھی ہے کہ وہ ان 4 صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں قرآن مجید کو جمع کیا تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں قرآن مجید کو کس کس نے جمع کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ 4 انصار صحابہ نے جمع کیا تھا، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت اور ابو زید یعنی قیس بن سقن رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی تدوین میں نہایت احتیاط برتی۔ آپ اس وقت تک کسی آیت کو مصحف میں درج نہیں کرتے تھے جب تک یہ ثابت نہ ہو جاتا کہ اس آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لکھا گیا تھا اور صحابہ کرام نے اسے محفوظ رکھا ہے۔ چنانچہ آپ کتابت کے بغیر صرف حفظ پر اعتماد نہیں کرتے تھے، اس ڈر سے مبادا حفظ میں کوئی غلطی یا وہم ہو گیا ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قرآنی تحریر لاتا تو اسے وہ اس وقت تک قبول نہ کرتے جب تک 2 گواہ یہ گواہی نہ دے دیتے کہ یہ تحریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی، اور یہ انہی لہجوں کے مطابق ہے جن کے مطابق قرآن نازل ہوا تھا۔ اس طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی تدوین میں انتہائی احتیاط، تحقیق اور جد و جہد سے کام لیا۔
اسی طرح دوستو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لکھے جانے والے مصاحف کے کام کے سربراہ بھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے خداداد بے نظیر حافظے کو جاہلیت کے اشعار، انساب عرب حتیٰ کے اونٹوں اور گھوڑوں کی نسلوں کے حفظ سے ہٹا کر آیات الہی کے حفظ پر لگا دیا۔ عرب کے ضرب المثل حافظے نے چند ہی دنوں میں ہزاروں حفاظ آیات الہی کو مارز شہود میں لا کھڑا کر دیا۔ حفاظ کی کثرت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف جنگ یمامہ میں شہید ہونے والے حافظوں کی تعداد 700 تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب قرآن مجید پڑھ کر سناتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی دہرانے لگے تھے تاکہ خوب پختہ ہو جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ قرآن مجید کو جلدی جلدی یاد کر لینے کی غرض سے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، اس لیے کہ قرآن مجید کو جمع کرنے اور اس کو پڑھوانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ زبانی یاد کرنے اور کرانے کے ساتھ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات کی حفاظت کے لیے کتاب یعنی لکھانے کا بھی خوب اہتمام فرمایا۔ نزول کے ساتھ ہی بلا تاخیر آیات قلم بند کرا دیتے تھے۔ قرآن میں ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو بلا تاخیر جو لکھنا جانتے تھے ان میں سے کسی کو بلاتے اور ارشاد فرماتے کہ اس آیت کو لکھو، اس صورت میں لکھو جس میں فلاں فلاں آیتیں ہیں۔ اور مجموع الزوائد میں یہاں تک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید لکھواتے تھے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھے فلاں آیت کو فلاں جگہ رکھنے کا حکم دیا۔ غرض یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات لکھانے کا بھی خوب اہتمام فرماتے تھے اور لکھانے کے بعد سن بھی لیتے تھے۔ اگر کوئی فروغ گزاشت ہوتی تو اس کی اصلاح فرما دیتے تھے، پھر یہ لکھی ہوئی آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس محفوظ فرما لیتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر لکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے تھے۔ اس طرح بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لکھائی ہوئی آیات موجود تھیں۔ بعض کے پاس پورا قرآن مجید لکھا ہوا تھا۔ نزول قرآن مجید کے زمانے میں ایجادات و مصنوعات کی کمی ضرور تھی، جس طرح آج کاغذ، قلم اور دوات کی بے شمار قسمیں دریافت ہیں، اس زمانے میں اتنی ہرگز نہ تھیں۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ اس وقت کاغذ اور کتابیں دریافت نہ تھیں۔ یمن، روم اور فارس میں کتب خانے بھی تھے۔ یہود و نصارہ کے پاس کتابوں کا ذخیرہ موجود تھا۔ اس زمانے میں کاغذ وغیرہ کی صنعتیں بھی تھیں، لیکن بڑے پیمانے پر نہ ہونے کی وجہ سے کاغذ وغیرہ ہر جگہ دریافت نہ تھے۔ اس لیے لکھنے کے لیے جو چیز بھی قابل اور پائیدار سمجھ میں آتی اس پر لکھ لیا جاتا تھا۔ قرآن مجید کی کتابت کے لیے بھی اس وقت کی ایسی پائیدار چیزیں استعمال کی گئیں جن میں حوادث و آفات کے مقابلے کی صلاحیت نسبتاً زیادہ تھی تاکہ مدت دراز تک محفوظ رکھا جا سکے۔ حافظ ابن حجر کی تحقیق کے مطابق کتابت قرآن میں کچھ چیزیں استعمال کی گئیں، جیسے کہ زیادہ تر پتھروں کی چوڑی اور پتلی سلوں کو استعمال کیا گیا، اسے ہم سلیٹ کہہ سکتے ہیں۔ اونٹوں کے مونڈھوں کی چوڑی گول ہڈیوں پر بھی لکھا گیا۔ مونڈھوں کی ہڈیوں کو نہایت اچھی طرح گول تراش کر تیار کیا جاتا تھا۔ چمڑوں کے کافی باریک پارچوں پر بھی قرآن مجید لکھا جاتا تھا۔ یہ ٹکڑے نہایت باریک ہوتے تھے اور لکھنے کے لیے ہی تیار کیے جاتے تھے۔ گوشت خور ملک میں اس کی بڑی افراد تھی۔ بانس کے ٹکڑوں پر بھی آیات لکھی جاتی تھیں۔ درخت کے چوڑے اور صاف پتے بھی کتابت کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ کھجور کی شاخوں کی چوڑی جڑوں، اسیب اور کھجور کے جڑے ہوئے پتوں کو کھول کر ان کی اندرون جانب بھی آیات کی کتابت ہوتی تھی۔ محدثین نے کاغذ پر بھی کتابت قرآن کا ذکر کیا ہے۔ دوستو، پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن مجید میں سورتوں اور آیتوں کی ترتیب توقیفی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پورا قرآن مجید مرتب طور پر لکھوایا۔ آج بھی اسی ترتیب سے قرآن مجید لکھا اور پڑھا جا رہا ہے،
اور قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ پورا قرآن مجید 22 سال 5 ماہ 14 دن میں نازل ہوا۔ حسب ضرورت کبھی ایک آیت، کبھی چند آیتیں اور کبھی پوری سورہ کی شکل میں آیات نازل ہوتی رہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی حکم ہوتا کہ اس کو فلاں سورہ کے فلاں مقام پر رکھ دیجئے۔ چنانچہ کاتبین وحی کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اس کو فلاں مقام پر لکھو۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول وحی کے ساتھ ہی آیات لکھوا لیا کرتے تھے اور لکھانے کے ساتھ سن بھی لیتے تھے، پھر اسے اپنے پاس محفوظ فرما لیتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پورا قرآن مجید لکھی ہوئی شکل میں بھی موجود تھا، لیکن ایک جلد میں مجلد نہ تھا، مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ خدمت نبوی میں پہنچ کر آیات لکھ لیتے تھے۔ جب کسی صورت میں آیت کا اضافہ ہوتا تو معلوم کر کے مرتب فرما لیتے تھے۔ اس طرح بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصدقہ نسخہ قرآن موجود تھا۔ بعض کے پاس پورا قرآن بھی تھا اور بعض کے پاس چند صورتیں اور چند آیتیں تھیں۔ لکھنے لکھانے کا سلسلہ بالکل ابتدا سے کثرت سے جاری تھی۔ اس کی شہادت روایتوں سے ملتی ہے، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے والی روایت میں ہے کہ ان کی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ وہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن پڑھ رہے تھے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غضبناک حالت میں ان کے پاس پہنچے تو ان کے سامنے ایک صحیفہ تھا جس کو انہوں نے چھپا دیا تھا۔ اس میں سورہ طٰہٰ کی آیات لکھی ہوئی تھیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب الجہاد میں ایک روایت نقل کی ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصحف لکھا ہوا قرآن مجید لے کر دشمنوں کی زمین میں جانے سے منع فرما دیا تھا۔ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے جب قرآن مجید کے اجماعی نسخے کی کتابت کا وقت آیا تو اس وقت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو پابند کیا گیا تھا کہ جو کوئی بھی لکھی ہوئی آیت لے کر آئے اس سے 2 گواہوں کی گواہی اس بات پر لیجئے کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لکھی گئی ہے۔ چنانچہ اس پر عمل ہوا۔ ان تینوں روایتوں اور ان کے علاوہ بہت سی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوی میں بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے پاس آیات لکھی ہوئی تھیں، بلکہ بعض کے پاس پورا قرآن مجید بھی لکھی ہوئی شکل میں موجود تھا۔ دوستو، اگر قرآن پاک کو جمع کرنے کی بات کی جائے تو جمع قرآن کے 4 ادوار ہیں۔ پہلا دور عہد نبوی میں قرآن جمع کرنے کا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفاظت قرآن کے لیے 2 ہدایتیں دیں۔ ایسے حفظ کیا جائے، اس کو لکھا جائے۔ ہر سال جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازل شدہ حصے کا باقاعدہ دور بھی کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا 1 مرتبہ دور کیا کرتے تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس 2 مرتبہ دور کے بارے میں فرمایا، جبرائیل میرے ساتھ ہر سال قرآن مجید کا 1 مرتبہ دور فرمایا کرتے تھے۔ اس سال انہوں نے مجھ سے 2 مرتبہ دور کیا۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آنے والا ہے۔ دوستو، مکی مسلمان بھی حیرت انگیز قوت حافظہ کے مالک تھے، جنہوں نے 13 سال کے عرصے میں مکہ میں نازل ہونے والے قرآنی حصے کو بہت تیزی سے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ صحابہ کرام و صحابیات کی بڑی تعداد نے نہ صرف اسے یاد کیا بلکہ لکھا بھی اور غور و تدبر کرنا بھی سیکھا۔ وہ اپنی پیاری نیند اور نرم و گرم بستر کو چھوڑ کر قیام اللیل کرتے اور تہجد میں اسے پڑھا کرتے۔ ان کے گھروں اور راہگیروں کو قرآن پڑھنے کی آوازیں سنائی دیتیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی بنا پر ابن دغنہ کی امان واپس کر دی کہ میں اس قرآن کو پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منتقل ہو گئے، قرآن یہاں بھی 10 سال نازل ہوتا رہا۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کو مجالس میں، نماز میں، خطبات میں پڑھتے
سنتے اور سناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں قرآن مجید کی تعلیم کا انتظام فرمایا۔ مسلمان اسے شوق سے گھروں میں اور نماز تہجد میں بالخصوص پڑھتے۔ نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھارتے کہ قرآن یاد کرو، اسے سیکھو۔ بہترین قراء پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر کرتے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم دیکھتے تو آج رات میں نے تمہاری تلاوت سنی، تم تو آل داؤد کی نغمگی عطا کیے گئے ہو۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، قرآن آپ پر اتارا گیا اور سناؤں میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں دوسروں سے قرآن سنوں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس بس کافی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے رک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں اشعری ساتھیوں کو ان کی آوازوں سے پہچان لیتا ہوں جب وہ رات میں داخل ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، اور میں رات ہی میں ان کی قرآنی آوازوں سے ان کے گھروں کو پہچانتا ہوں، اگرچہ میں نے ان کے گھروں کو نہیں دیکھا جب وہ دن کے وقت نکلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو صرف قرآن کے معنی و عمل ہی نہیں سکھائے بلکہ اسے حفظ بھی کراتے۔ جب بھی کوئی شخص ہجرت کر کے مدینہ آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے انصار و مہاجرین کے سپرد کرتے تھے کہ اسے قرآن سکھائیں۔ اس طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کی اتنی تعداد رہتی کہ ان کی آوازوں کا شور ہوتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاکید کرنا پڑتی کہ اپنی آواز کو پست رکھا کرو تاکہ مغالطہ پیش نہ آئے۔ نیز صحابہ کی بڑی تعداد اطراف مدینہ میں جا کر کریا کریا اور بستی بستی قرآن سکھاتی رہی۔ اس طرح ان نوجوانوں کی قوت حافظہ بہت کام آئی اور سینکڑوں حفاظ تیار ہو گئے، جن میں خلفائے اربعہ عبداللہ بن مسعود، سالم مولی ابن حذیفہ، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، ابو درداء، طلحہ، سعد، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص، عبادہ بن صامت، عبداللہ بن عمر بن عباس، انس بن مالک، امیر معاویہ، فضالہ بن عبید، مسلمہ بن مخلد، ابو زید بن سکن اور عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جبکہ خواتین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ، ام سلمہ اور ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا شامل ہیں۔ ان کی تعداد کا اندازہ اس بات سے بخوبی ہو جاتا ہے کہ غزوہ بئر معونہ کے موقع پر جن 70 صحابہ کو شہید کیا گیا وہ قراء کہلاتے تھے اور حفاظ قرآن تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ کے موقع پر 70 قراء صحابہ شہید ہوئے تھے۔ خلافت راشدہ کے 30 سالہ عرصے میں اسلام کی دعوت مشرق و مغرب تک پھیلی۔ ہر مجاہد کے گھر میں قرآن ہوتا اور تلوار لٹکتی ہوتی۔ شب و روز کی مسافت اور غریب الدیاری نے انہیں قرآن سے بھی چمٹائے رکھا۔ گھروں، محلوں اور مساجد میں یہ حفظ بھی ہوتا رہا اور تلاوت بھی۔ آج بھی مسلمانوں کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے۔ اس امت کی یہ صفت ہے، ان کے سینوں میں ان کی اناجیل ہوں گی۔ اہل کتاب اپنی کتاب کو حفظ نہ کر سکے، بس انہوں نے لکھا ہے اور لکھے کو پڑھتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ قرآن کی ساری کاپیاں بھی کسی حادثے میں تلف ہو جائیں، سارے نسخے تلف ہو جائیں، تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان اپنے حفظ کے ذریعے اسے دوبارہ لکھوا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی قرآن ایک شکل میں محفوظ نہیں تھا بلکہ پھیلا ہوا تھا، لیکن سب کو یہ معلوم تھا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، آل عمران اور آخر میں ناس ہے۔ حفاظت قرآن کا اصل دار و مدار تو حفظ تھا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی کتابت کا بھی اہتمام کر ڈالا۔ یہ بھی قرآن مجید کا جمع کرنا ہے۔ نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع وحی کو جبرائیل امین کی ہدایت کے مطابق فرماتے ہیں کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں جنہیں فلاں سورہ کی فلاں آیت کے سرے پر رکھو اور لکھو۔
اس طرح قرآن مجید کے ایک ایک حرف، آیت، سورت کو کتابت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیفوں اور سطور میں ترتیب دے کر محفوظ کر دیا۔ امام حاکم مستدرک میں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید 3 بار جمع کیا گیا۔ پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں، دوسری بار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں، اور تیسری بار سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں۔ یہ قرآن مجید مرتب صورت میں کتابی شکل میں بھی محفوظ ہو گیا۔ اس کتابت کے بارے میں سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قرآن کی جو آیات نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے لکھوا دیتے، اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتا۔ اگر اصلاح کی ضرورت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصلاح فرما دیتے، پھر اس کے بعد اس لکھے ہوئے کو میں لوگوں کے سامنے لاتا۔ جو کچھ بھی لکھا جاتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں رکھ دیا جاتا تھا۔ اس دور میں قرآن کاغذوں پر لکھا جاتا نہ ہی باقاعدہ مصحف کی صورت میں تھا، بلکہ متفرق طور پر پتھر کی تختیوں، چمڑے کے ٹکڑوں، درخت کی چھالوں اور چوڑی ہڈیوں وغیرہ پر لکھا جاتا تھا۔ اسی لیے تو سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا اور قرآن مجید کسی بھی شے میں جمع نہ تھا۔ کتابت وحی کا کام دیگر صحابہ کرام بھی کرتے۔ کاتبین وحی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن ابی سرا، زبیر بن عوام، حضرت خالد بن سعید بن العاص، ابان بن سعید بن العاص، خالد بن ولید، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر نگرانی جو کتابت قرآن ہوئی وہ 7 حروف پر مشتمل تھی۔ اس کی آیات کی ترتیب توقیفی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہری نماز کے قرات میں عموماً اختیاراسی کی ترتیب کو ہی اختیار فرماتے، حتیٰ کہ سورتوں سے پہلے بسم اللہ کی تحریر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے کی گئی۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے جو امام نسائی رحمہ اللہ اپنے سنن کبریٰ میں روایت فرماتے ہیں، تو جناب جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 کے بعد رکھیے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ قرآنی صورتوں میں آیات کی تقدیم و تاخیر جائز نہیں۔ دوستو، قرآن مجید کو جمع کرنے کا دوسرا عہد صدیقی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مکمل قرآن مجید مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا۔ سارے اجزاء الگ الگ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان قرآن مجید کی تمام صورتوں کو ایک ہی جلد میں مجلد کروانے کا کام حکومتی اور اجماعی طور پر انجام دیا۔ چنانچہ ایسا نسخہ مرتب ہو گیا جس کو سارے صحابہ کرام کی اجماعی تصدیق حاصل ہوئی۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی خدمت کے سلسلے میں سب سے زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ تعالی ابو بکر پر رحم فرمائے کہ وہ اولین شخصیت ہیں جنہوں نے جمع قرآن کا مایہ ناز کارنامہ انجام دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی خدمت کو حکومت کی طرف سے انجام دینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ خلافت و حکومت اس مہم کو اپنے ہاتھ میں لے اور اپنی نگرانی میں اس کو مکمل کرائے تاکہ قرآن مجید ضائع ہونے سے بچ جائے اور بعد میں کتاب اللہ میں اختلاف پیدا نہ ہو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے فوراً بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پاس بلاوا بھیجا۔ میں ان کے پاس پہنچا تو وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے مخاطب ہوئے کہ عمر نے ابھی آ کر مجھ سے کہا کہ جنگ یمامہ میں حفاظ کرام کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی ہے۔ اگر آئندہ لڑائیوں میں بھی اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن مجید کا بڑا حصہ ناپید نہ ہو جائے، لہٰذا میری رائے ہے کہ آپ قرآن مجید جمع کرنے کا حکم دے دیں۔ میں نے کہا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا ہے وہ ہم کیسے کریں؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ باخدا یہ کام بہتر ہے،
اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مجھ سے یہ کہتے رہے، یہاں تک کہ مجھے بھی اس پر شرح صدر ہو گیا، اور اب میری رائے بھی وہی ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، اگر یہ حضرات مجھے پہاڑ منتقل کرنے کا حکم دیتے تو مجھے اتنا مشکل نہ ہوتا جتنا جمع قرآن کا بار ہوا۔ میں نے کہا بھی کہ آپ حضرات ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا تھا؟ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ کام بہتر ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار یہی دہراتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اس کام کے لیے کھول دیا جس کام کے لیے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرح صدر عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ میں نے کھجور کی شاخوں، پتھر کی باریک تختیوں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن مجید تلاش کر کے جمع کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ توبہ کی آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ اخیر صورت تک میں نے صرف حضرت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پائی، ان کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں پایا۔ ان کی تنہا شہادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 آدمی کی شہادت کے قائم مقام قرار دیا تھا۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب حافظ قرآن تھے۔ ان کے علاوہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں حفاظ کی کمی نہیں تھی۔ اگر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو اپنے حافظے سے پورا قرآن مجید لکھ دیتے، یا حافظ صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے محض ان کے حافظے کی مدد سے بھی قرآن مجید لکھا جا سکتا تھا۔ اسی طرح محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی لکھی ہوئی آیتوں سے بھی قرآن مجید لکھا جا سکتا تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیک وقت سارے وسائل کو بروئے کار لانے کا حکم فرمایا، خود بھی شریک رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لگایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ جن لوگوں نے جو کچھ بھی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لکھی ہو وہ سب لے کر آئیں۔ چنانچہ جب کوئی لکھی ہوئی آیت آتی تو بلا چوں چراں قبول نہ کی جاتی تھی، بلکہ اس پر 2 گواہی طلب کی جاتی۔ جمع قرآن میں اور بھی کئی باتیں پیش نظر رکھی گئیں۔ سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی یادداشت سے اس کی تصدیق فرماتے تھے۔ نمبر 2، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات کو حکم دیا تھا کہ آپ دونوں حضرات مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ جائیے، پھر جو کوئی آپ دونوں کے پاس کتاب اللہ کی آیت 2 گواہوں کے ساتھ لے کر آئے اس کو آپ دونوں لکھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کتابت ہونے پر گواہیاں لی جانے کی کیا وجہ تھی؟ اس سلسلے میں حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں، ان کا مقصد یہ تھا کہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین سامنے لکھی گئی آیتوں کو ہی لکھا جائے، محض حافظہ سے نہ لکھا جائے۔ لکھنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے پاس موجود لکھے ہوئے مجموعوں سے ملایا جاتا تاکہ یہ مجموعہ متفقہ طور پر قابل اعتماد ہو جائے۔ جب اجتماعی تصدیق کے ساتھ قرآن مجید کی جمع و تدوین کا کام مکمل ہو گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس کو کیا نام دیا جائے۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس کا نام صفر رکھا، لیکن یہ نام یہودیوں کی مشابہت کی وجہ سے پاس نہیں ہوا۔ آخر میں مصحف نام پر سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا اتفاق ہو گیا۔ قرآن مجید کا یہ متفق علیہ نسخہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی وفات تک رہا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ جب ان کی بھی وفات ہو گئی تو ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رکھا گیا، جیسا کہ بخاری شریف کے حوالے سے ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس سے ہی منگوا کر نقول تیار کروائی تھیں۔ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے پاس بھی قرآن مجید لکھا ہوا تھا، لیکن جن خصوصیات کا حامل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا اجماعی نسخہ تھا، ان سے دوسرے سارے نسخے خالی تھے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام کے درمیان اسے کہا جاتا تھا۔ اس کی خصوصیات کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، ہر صورت کو الگ الگ لکھا گیا تھا، لیکن ترتیب بینہ وہی تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی۔ اس نسخے میں 7 حروف جمع تھے،
جن پر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ یہ نسخہ خط حیری میں لکھا گیا تھا۔ اس میں صرف وہ آیات لکھی گئی تھیں جن کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی تھی۔ اس کو لکھوانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک مرتبہ نسخہ تمام امت کی اجماعی تصدیق سے تیار ہو جائے تاکہ ضرورت پڑنے پر اس کی طرف رجوع کیا جا سکے۔ اس نسخے میں قرآن مجید کی تمام صورتوں کو ایک ہی تختی اور سائز پر لکھوا کر ایک ہی جلد میں مجلد کرایا گیا تھا، اور یہ کام حکومت کی طرف سے انجام دیا گیا، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو پایا تھا۔ قرآن مجید کا یہ متفق علیہ نسخہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رہا۔ جب ان کی بھی وفات ہو گئی تو وصیت کے مطابق آپ کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رہا۔ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ جمع قرآن ہے، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ پوری امت کو قرآن مجید کے اس متفق علیہ نسخے پر جمع کرنا ہے جو عہد صدیقی میں تیار کیا گیا تھا۔ اس طرح امت مسلمہ کا شیرازہ بکھرنے سے انہوں نے بچا لیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور اسلام کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا تو جن لوگوں نے ان رعایتوں کی بنیاد پر اپنے اپنے قبائلی اور انفرادی لہجوں یا مختلف متواتر تلفظ کے ساتھ قرآن مجید کے مختلف نسخے لکھے تھے، ان کے درمیان شدید اختلاف رونما ہو گیا، حتیٰ کہ ایک دوسرے کی تکفیر کی جانے لگی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مشورے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیار کردہ متفقہ علیہ نسخے پر امت کو جمع کیا، اور اس کے علاوہ سارے نسخوں کو طلب کر کے نظر آتش کر دیا تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ چنانچہ اختلاف جڑ سے ختم ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیار کردہ نسخہ یہ کہہ کر منگوایا کہ ہم اس سے نقل تیار کر کے اصل آپ کو واپس کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نسخہ بھیج دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 قریشی اور چوتھی انصاری صحابی کو 5 یا 7 نسخے لکھنے کا حکم فرمایا۔ قریشی صحابی میں حضرت عبداللہ بن زبیر، سعید بن العاص اور عبد الرحمن بن الحارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، اور انصاری صحابی سے مراد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان سب کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی ہدایت دی تھی کہ آپ حضرات کا اگر کسی جگہ رسم الخط میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف ہو تو اس لفظ کو قریش کے رسم الخط کے مطابق لکھیں، اس لیے کہ قرآن مجید قریش کی لغت میں نازل ہوا ہے۔ معتبر روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پورے قرآن مجید کے کسی لفظ میں بھی ان لوگوں کا اختلاف نہیں ہوا۔ ہاں، سورہ بقرہ میں ایک لفظ التابوت ہے، اس کے بارے میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے گول تیز سے لکھنے کی تھی، اور حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبی تیز سے لکھنا چاہتے تھے۔ جب یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمبی تیز سے لکھنے کا حکم فرمایا۔ واضح رہے کہ ان 4 حضرات مجلس کتابت کے اساسی رکن تھے۔ ان کے علاوہ دوسرے حضرات کو بھی ان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ فتح الباری میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش اور انصار کے 12 افراد کو اس کے لیے جمع فرمایا تھا۔ ان میں 4 حضرات کے علاوہ ابی بن کعب، مالک بن ابی عامر، کثیر بن افلاح، انس بن مالک اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ عہد عثمانی میں تیار کردہ نسخوں کی خصوصیات کچھ اس طرح بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جو نسخہ تیار ہوا تھا اس میں ساری صورتیں الگ الگ لکھی گئی تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صورتوں کو اسی ترتیب سے یکے بعد دیگرے ایک ہی مصحف میں لکھوایا۔ قرآن مجید ایسی رسم الخط میں لکھا گیا کہ ممکن حد تک متواتر قراتیں سما جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن حضرات کو نسخہ قرآن تیار کرنے کے لیے مامور فرمایا تھا ان حضرات نے اسی نسخے کو بنیاد بنایا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ مزید احتیاط کے لیے وہی طریقہ اختیار فرمایا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اختیار کیا گیا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی متفرق تحریریں
مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے پاس محفوظ تھیں، انہیں دوبارہ طلب کیا گیا اور ان کے ساتھ اثر نو مقابلہ کر کے یہ نسخے تیار کیے گئے۔ دوستو، اگر عہد عثمانی میں تیار کردہ نسخوں کی تعداد کی بات کی جائے تو اس سلسلے میں دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 نسخے تیار کرائے تھے، یہی قول زیادہ مشہور ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 نسخے تیار کرائے تھے۔ ایک نسخہ مدینہ منورہ میں رکھا گیا اور بقیہ مکہ، شام، یمن، بحرین، بصرہ و کوفہ میں ایک ایک کر کے بھیج دیا گیا۔ یہ قول ابن ابی داؤد سے ابو حاتم سجستانی نے نقل کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام اور تابعین عظام کے پاس موجود سارے نسخوں کو نظر آتش کرنے کا حکم نافذ فرمایا تاکہ امت مسلمہ ایک رسم الخط پر متفق ہو جائے اور امت کی شرازہ بندی باقی رہے۔ اس وقت موجود بلا استثناء سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کارنامے کی تائید و حمایت کی اور خوب سراہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ والا نسخہ واپسی کے وعدے سے منگوایا تھا، اس لیے اس سے نقلیں تیار کر کے حسب وعدہ واپس فرما دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کام جمع ثانی کہلاتا ہے۔ جمع اول کا کام تو عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیقی میں ہو چکا تھا۔ عہد عثمانی میں بس اتنا کام ہوا کہ طے میں جو اختلاف پیدا ہوا تھا اسے ایک مخصوص انداز تحریر سے ختم کر دیا گیا اور ایک ہی لغت پر قرآن کو لکھ کر امت کو اس پر جمع کر دیا گیا۔ اسی بنا پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ آج بھی تاج خند اور استنبول میں رکھے مصحف عثمانی کے نسخوں اور ان کے رسم الخط کو دیکھا جا سکتا ہے جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مخلصانہ کوشش کے یہ عظیم الشان نتائج ہیں کہ امت آج بھی قرآن مجید پر متفق ہے اور مجتمع بھی۔ اس بامی الفت و محبت نے امت کو بڑے اختلاف سے بچا لیا ہے۔ دوستو، تابعین کرام اور ان کے بعد لوگوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا۔ صحابہ رسول نے دنیا بھر میں پھیل کر جہاں لوگوں کو امور دین سے آگاہ کیا، وہاں قرآنی تعلیم کے حلقے بھی قائم کیے۔ ان علاقوں کی مساجد میں باقاعدہ تدریس شروع کر دی۔ بہت سے لوگ ان کے پاس محض اسے سیکھنے آئے۔ بعض مدارس کو بہت شہرت بھی ملی جن میں بہت سے تابعین دور دراز کے علاقوں سے محض سیکھنے آئے، جیسے کوفہ میں مدرسہ ابن مسعود، مدینہ منورہ میں مدرسہ ابی بن کعب اور مکہ مکرمہ میں مدرسہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان مدارس کے علاوہ دیگر علاقوں میں صحابہ کی کوششیں جاری رہیں۔ وہ قرآن کریم کی قرأت، اس کی تحفیظ، تفسیر اور احکام کی تفاصیل بیان کرتے اور سکھاتے۔ قرأت کی مختلف وجوہ سیکھنے کے سبب بہت سے حفاظ ایسے بھی تیار ہو گئے جنہیں قرأت اور روایت میں شہرت نصیب ہوئی۔ دوستو، اب اگر جمع قرآن کے چوتھے دور کی بات کی جائے تو یہ صوتی و طباعتی جمع کا دور تھا۔ تلاوت کے بعض احکام جن میں قلقلہ، روم، اشمام، اخفا، ادغام، اقلاب اور اظہار وغیرہ کی پابندی تلاوت کرنے والے کے لیے ضروری ہے، اس لیے قرآن پاک کی تحریر میں ان احکام کا لکھنا تو ممکن تھا، مگر اس کی صحیح ادائیگی کیا ممکن تھی؟ علماء نے اسے ناممکن قرار دیتے ہوئے اسے متقن حفاظ مشائخ سے براہ راست سیکھنے اور حاصل کرنے کا کہا ہے اور لکھا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں جو کتابوں سے فقیہ بنتا ہے وہ بہت سے احکام کو کھو بیٹھتا ہے۔ مشہور ائمہ حفاظ قرآن اپنے حفظ کی تلقی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ مثلا سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، واللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک سے 70 سے اوپر صورتیں حاصل کی ہیں، اور یہ بھی بیان کرتے ہیں باقی صورتیں کس سے حاصل کی۔ باقی قرآن پاک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے لیا۔ اس تلقی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کا ادراک انہیں اس حد تک تھا کہ جب انہیں کسی صورت کے بارے میں پوچھا جاتا تو صاف فرما دیتے، میں نے یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنی، اور اس صحابی کا بتا دیتے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ صورت سنی ہوتی۔ مادی کرب کہتے ہیں، ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور عرض کی کہ ہمیں 200 آیتوں والی یعنی شعراء آیات 228 پڑھ کر سنائیں، تو فرمانے لگے یہ صورت میرے پاس نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوئی نہیں،
مگر تم اسی شخص کے پاس جاؤ جس نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اور وہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو ہم ان کے پاس آئے، انہوں نے ہمیں یہ صورت پڑھ کر سنائی۔ استاد سے قرآن کا سننا کوئی بدعت نہیں بلکہ یہ سنت رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست جبرائیل امین علیہ السلام سے سنا، بلکہ ہر سال ان سے سنا بھی اور سنایا بھی۔ آخری سال 2 مرتبہ سنا اور سنایا۔ روزانہ کی 3 جہری نمازوں میں بھی آپ اسے اونچی آواز سے پڑھتے۔ اسی طرح نماز جمعہ، نماز استسقاء، نماز خسوف و کسوف، نماز تراویح، نماز عیدین وغیرہ میں بھی آپ جہراً پڑھ کر سناتے، جس میں یہ سبق بھی ہوتا کہ صحیح تلاوت کیا ہوتی ہے، اور پھر جب خود اکیلی یا سری نماز پڑھنی پڑے تو اس تلاوت کو کیسے کرنا ہے۔ الحمدللہ آج بھی حفظ قرآن اور اس کی قرأت کے مختلف وجوہ سیکھنے کا سلسلہ دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر جاری ہے۔ مدارس خواہ امارات میں ہوں یا گھروں دکانوں میں مسلمانوں کے شوق کو کم نہیں کیا جا سکا۔ باوجود مسلمانوں کی ناگفتہ حالت کے اور معیشت و معاش کی تنگی کے، نیز تہذیبی، تمدنی، حکومتی، نشریاتی دباؤ کے، پھر بھی لاکھوں مسلمان نوجوان، بچے بچیاں حفظ قرآن سے سرفراز ہوتے ہیں۔ انٹرنیٹ میں موجود مختلف ویب سائٹس نے قرأت کے مختلف خوبصورت آوازوں کو محفوظ کر لیا ہے۔ اس طرح دنیا کے تقریباً ہر کونے میں حفاظ و موجود حضرات کی ترویج کی براہ راست ریکارڈنگ نے تنوع کی مثالیں قائم کر دی ہیں۔ اب جہاں مقرری نہیں، وہاں اس کی آواز و انداز دونوں اپنا کام دکھا رہے ہیں۔ اس جدید رسم الخط کو رسم عثمانی اور رسم مصحف کا نام بھی دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے جمع ہونے کے بعد بتدریج اس کے رسم الخط میں حسن و نظافت بھی آتی گئی۔ اسی طرح قرآن مجید کے الفاظ کی تشکیل یعنی نقطے و اعراب غیر عربوں کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوئے۔ چنانچہ ان کوششوں میں یقیناً فضیلت ان حضرات کو حاصل ہے جو اس کام میں شامل ہو گئے، مگر پہل کس نے کی یہ طے کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ نقطے اور اعراب کے علاوہ قرآن کے اجزاء بھی مقرر ہوئے، اور بعد میں منازل، اخماس و اعشار اور رکوع وغیرہ کے سلسلے میں بھی کام ہوا۔ مصحف پر سب سے پہلے اعراب ابو الاسد الدولی نے لگائے۔ بعض علماء کے خیال میں انہوں نے یہ کام عبد الملک بن مروان کے حکم سے کیا۔ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ ابو الاسد نے خلیفہ عبد الملک کے حکم سے قرآن پر حرکات لگائیں۔ ابتدا میں وہ حرکات جو ابو الاسد الدولی نے وضع کیں وہ اس طرح کی نہ تھیں جیسی آج کل معروف ہیں، بلکہ زبر کے لیے حرف کے اوپر، زیر کے لیے نیچے اور پیش کے لیے حرف کے سامنے ایک نقطہ مقرر کیا گیا، جبکہ سکون کی حفاظت 2 نقطے تھی۔ دوستو، علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے قرآن کو بین دفتین یعنی 2 گتوں کے درمیان عہد صدیقی میں جمع کیا۔ اس میں کسی قسم کی زیادتی یا کمی نہیں کی، اس کو بالکل ویسا ہی لکھا جیسا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یعنی ترتیب میں بھی کسی قسم کی تقدیم و تاخیر نہیں کی۔ ان کے بعد تابعین نے بھی اس ترتیب کو یاد کیا، لکھا، اور نسلاً بعد نسل آج بھی اسی طرح ہمارے پاس محفوظ ہے۔ دوستو، صحابہ کا معمول تھا کہ تہجد میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے اور ہفتے میں 1 بار قرآن مجید ختم کیا کرتے۔ اس مقصد کے لیے ان کی روزمرہ تلاوت کی ایک مقدار مقرر تھی جسے حزب یا منزل کہا جاتا ہے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ قرآن پاک میں احزاب کی تقسیم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ سیدنا اوس بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ نے قرآن کے کتنے حزب بنائے ہوئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک حزب 3 سورتوں کا، دوسرا 5 کا، تیسرا 7 کا، چوتھا 9 کا، پانچواں 11 کا، چھٹا 13 کا، اور آخری حزب مفصل سورہ قاف سے لے کر آخر تک کا ہے۔ زرکشی لکھتے ہیں، اگر ہم 3، 5، 7، 9، 11 اور 13 کو جمع کریں تو کل 48 بنتے ہیں، اور 48 سورتوں کے بعد سورہ قاف شروع ہوتی ہے۔ امام ابن حجر فرماتے ہیں، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کی سورتوں کی ترتیب عہد نبوی میں بھی وہی تھی جو آج ہے۔ استاد سے قرآن کا سننا کوئی بدعت نہیں بلکہ یہ سنت رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست جبرائیل امین علیہ السلام سے سنا، بلکہ ہر سال ان سے سنا بھی اور سنایا بھی۔ آخری سال 2 مرتبہ سنا اور سنایا۔ روزانہ کی 3 جہری نمازوں میں بھی آپ اسے اونچی آواز سے پڑھتے۔ اسی طرح نماز جمعہ، نماز استسقاء، نماز خسوف و کسوف، نماز تراویح، نماز عیدین وغیرہ میں بھی آپ جہراً پڑھ کر سناتے،
جس میں یہ سبق بھی ہوتا کہ صحیح تلاوت کیا ہوتی ہے، اور پھر جب خود اکیلی یا سری نماز پڑھنی پڑے تو اس تلاوت کو کیسے کرنا ہے۔ الحمدللہ آج بھی حفظ قرآن اور اس کی قرأت کے مختلف وجوہ سیکھنے کا سلسلہ دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر جاری ہے۔ مدارس خواہ امارات میں ہوں یا گھروں دکانوں میں مسلمانوں کے شوق کو کم نہیں کیا جا سکا۔ باوجود مسلمانوں کی ناگفتہ حالت کے اور معیشت و معاش کی تنگی کے، نیز تہذیبی، تمدنی، حکومتی، نشریاتی دباؤ کے، پھر بھی لاکھوں مسلمان نوجوان، بچے بچیاں حفظ قرآن سے سرفراز ہوتے ہیں۔ انٹرنیٹ میں موجود مختلف ویب سائٹس نے قرأت کے مختلف خوبصورت آوازوں کو محفوظ کر لیا ہے۔ اس طرح دنیا کے تقریباً ہر کونے میں حفاظ و موجود حضرات کی ترویج کی براہ راست ریکارڈنگ نے تنوع کی مثالیں قائم کر دی ہیں۔ اب جہاں مقرری نہیں، وہاں اس کی آواز و انداز دونوں اپنا کام دکھا رہے ہیں۔ اس جدید رسم الخط کو رسم عثمانی اور رسم مصحف کا نام بھی دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے جمع ہونے کے بعد بتدریج اس کے رسم الخط میں حسن و نظافت بھی آتی گئی۔ اسی طرح قرآن مجید کے الفاظ کی تشکیل یعنی نقطے و اعراب غیر عربوں کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوئے۔ چنانچہ ان کوششوں میں یقیناً فضیلت ان حضرات کو حاصل ہے جو اس کام میں شامل ہو گئے، مگر پہل کس نے کی یہ طے کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ نقطے اور اعراب کے علاوہ قرآن کے اجزاء بھی مقرر ہوئے اور بعد میں منازل، اخماس و اعشار اور رکوع وغیرہ کے سلسلے میں بھی کام ہوا۔ مصحف پر سب سے پہلے اعراب ابو الاسد الدولی نے لگائے۔ بعض علماء کے خیال میں انہوں نے یہ کام عبد الملک بن مروان کے حکم سے کیا۔ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ ابو الاسد نے خلیفہ عبد الملک کے حکم سے قرآن پر حرکات لگائیں۔ ابتدا میں وہ حرکات جو ابو الاسد الدولی نے وضع کیں وہ اس طرح کی نہ تھیں جیسی آج کل معروف ہیں، بلکہ زبر کے لیے حرف کے اوپر، زیر کے لیے نیچے اور پیش کے لیے حرف کے سامنے ایک نقطہ مقرر کیا گیا، جبکہ سکون کی حفاظت 2 نقطے تھی۔ دوستو، علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے قرآن کو بین دفتین یعنی 2 گتوں کے درمیان عہد صدیقی میں جمع کیا۔ اس میں کسی قسم کی زیادتی یا کمی نہیں کی، اس کو بالکل ویسا ہی لکھا جیسا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یعنی ترتیب میں بھی کسی قسم کی تقدیم و تاخیر نہیں کی۔ ان کے بعد تابعین نے بھی اس ترتیب کو یاد کیا، لکھا اور نسلاً بعد نسل آج بھی اسی طرح ہمارے پاس محفوظ ہے۔ دوستو، صحابہ کا معمول تھا کہ تہجد میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے اور ہفتے میں ایک بار قرآن مجید ختم کیا کرتے۔ اس مقصد کے لیے ان کی روزمرہ تلاوت کی ایک مقدار مقرر تھی جسے حزب یا منزل کہا جاتا ہے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ قرآن پاک میں احزاب کی تقسیم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ سیدنا اوس بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ نے قرآن کے کتنے حزب بنائے ہوئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک حزب 3 سورتوں کا، دوسرا 5 کا، تیسرا 7 کا، چوتھا 9 کا، پانچواں 11 کا، چھٹا 13 کا اور آخری حزب مفصل سورہ قاف سے لے کر آخر تک کا ہے۔ زرکشی لکھتے ہیں، اگر ہم 3، 5، 7، 9، 11 اور 13 کو جمع کریں تو کل 48 بنتے ہیں، اور 48 سورتوں کے بعد سورہ قاف شروع ہوتی ہے۔ امام ابن حجر فرماتے ہیں، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کی سورتوں کی ترتیب عہد نبوی میں بھی وہی تھی جو آج ہے۔ نیز یہی تقسیم سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے مصحف میں ان کی ہفتہ وار تلاوت کے نشانات سے بھی ملتی ہے۔ جناب ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہفتے میں ایک بار سارے قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ دوستو، اگر قرآن مجید کے اشاعت کی بات کی جائے تو ابتدا میں جب تک پریس ایجاد نہ ہوا تھا تو قرآن کریم کے تمام نسخے قلم سے لکھے جاتے تھے۔ پریس ایجاد ہونے کے بعد سب سے پہلے سن 1530 میں اٹلی کے شہر البندیکیا میں قرآن طبع ہوا، مگر کلیسا اسے برداشت نہ کر سکا اور اسے ضائع کرنے کا حکم دیا۔ پھر جرمنی اور اٹلی کے مستشرقین نے قرآن چھپوائے، لیکن انہیں قبولیت حاصل نہ ہو سکی۔ صحیح مصدقہ قرآنی طباعت سب سے پہلے مولائی عثمان نے روس کے شہر سینٹ پیٹرس برگ میں 1888 میں کی۔ اسی طرح کازان میں بھی قرآن کو طبع کیا گیا۔ 1828 میں ایران کے شہر تہران میں پتھر پر قرآن چھاپا گیا۔ اس کے بعد ہندوستان میں کئی بار قرآن مجید شائع ہوا۔ 1877 میں ترکی کے شہر آستانہ یعنی استنبول میں طباعت قرآن ہوئی۔ 1923 میں شیخ الازہر کی زیر سرپرستی قرآن کا ایک حسین و جمیل نسخہ شائع کیا گیا۔
جسے تمام اسلامی دنیا میں بہت شہرت اور قبولیت حاصل ہوئی اور لاکھوں نسخے ہر سال شائع کر کے اطراف عالم میں بھیجے جاتے ہیں۔ مشرق و مغرب کے تمام علماء اس بات پر متفق تھے کہ اس نسخے کی طباعت و کتابت ہر لحاظ سے مکمل اور معیاری ہے۔ سعودی عرب میں مدینہ منورہ کا مجمع الملک فہد صرف طباعت قرآن کا ایک تاریخی کردار ادا کر رہا ہے۔ 30 ملین قرآنی نسخوں کی سالانہ خوبصورت طباعت، عمدہ کاغذ و تجلید اور پھر دنیا بھر کی زبانوں میں اس کے تراجم نیز کردہ حضرات کی مرتل ریکارڈنگ و مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی اس کی مفتقسیم واقعی ایک قابل قدر کارنامہ ہے، جو دنیا اسلام میں اور پوری دنیا میں اللہ کے اس پیغام کو عام کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ یہ سب قرآن مجید کی حفاظت کے لیے سامان الہی ہے جو تا ابد رکھنے کے لیے جا رہی ہیں۔ ہر دور کے علماء کو یہ متفق رائے رہی ہے کہ مرتوم مسق کے مطابق ہی تلاوت ہونی چاہیے، یعنی ایک آیت کے بعد دوسری آیت یا ایک سورت کے بعد دوسری سورت تلاوت کرنی چاہیے۔ سینوں میں بھی اسی طرح محفوظ کیا جاتا ہے، نیز کتابت بھی اسی ترتیب سے نازل ہونی چاہیے۔ دوستو، یہ تھی کچھ معلومات قرآن کو ترتیب دینے کے حوالے سے جو ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔